دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اونٹ کی قربانی کیسے کی جاتی ہے؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور جب اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ انسانوں پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب جاننے والے ہیں۔ اس سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اونٹوں کو شیاطین سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ کی سواری کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے۔ اسلام میں اسے قربانی کرنے کے لیے نحر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اونٹوں میں ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے سانپ وہ بھی زندہ کھلایا جائے، لیکن سانپ کا زہر اتنا زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ آنسو بھی کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے سانپوں کے مالک انہیں ڈھیر سارا پانی پلاتے ہیں، مگر یہ ان کی تکلیف ختم نہیں کر پاتے، اس لیے کافی عرصے تک آنسو نکلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ آنسو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی ایک تھیلی میں جمع کر لیا جاتا ہے اور یہ سانپ کے ڈسے ہوئے افراد کے لیے دوائی بنانے میں کام آتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کے گوشت سے وضو کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے وضو کرو۔ پھر بکریوں کے گوشت سے وضو کا پوچھا گیا تو فرمایا، اس سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے اونٹوں کے باڑوں میں نماز کا پوچھا گیا تو فرمایا، اس میں نماز نہ پڑھو، بلا شبہ یہ شیطان صفت ہوتے ہیں۔ آپ سے بکریوں کے باڑوں میں نماز کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس میں نماز پڑھ لو، بلا شبہ یہ بابرکت ہوتی ہیں۔ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرمان برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرمان برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزنی اونٹ اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے اسے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔